بسم اللہ الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الرحیق المختوم میں آج انشاءاللہ ہمارا لیکچر نمبر 64 سٹارٹ ہو رہا ہے، اور آج کا میرا ٹاپک ہے غزوہ بدر صغریٰ اور غزوہ دومۃ الجندل۔ یہ دو واقعات ہیں جو علیحدہ علیحدہ ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شاندار قیادت میں مسلمانوں نے کس طریقے سے یہ بزدل کفار کو بدحواس کیا اور کس طریقے سے ان کی سرکوبی کے لیے نکلے، ان تمام واقعات کو انشاءاللہ تعالیٰ ان دونوں غزوات کے پس منظر میں ہم دیکھیں گے، سیکھیں گے، سمجھیں گے، اور کئی مسرت بخش واقعات پڑھیں گے جن سے ہمارے ایمان بھی تازہ ہوں گے، اور مسلمانوں کا وقار، مسلمانوں کی عزت، ان کی شان، ان کی دھاک، وہ تمام چیزیں انشاءاللہ تعالیٰ ہماری روح کو تازگی بخشیں گی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلیٰ قیادت و سیادت کا بھی ہم یعنی جو مظاہرہ ہے وہ اس کو پڑھیں گے، سیکھیں گے، سمجھیں گے انشاءاللہ۔ سیکھنے سے پہلے، شروع کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا کر لیتے ہیں کہ اللہ رب العالمین یہ سیکھنا، پڑھنا، سمجھنا میرے لیے، آپ کے لیے، ہم سب کے والدین کے لیے، ہمارے آنے والی تمام نسلوں کے لیے، ہماری اولادوں کے لیے اللہ تعالیٰ صدقہ جاریہ بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب سے اس کو قبول فرمائے، ہمیں اللہ پاک اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری توفیقات میں اضافہ کرے، ہمیں استقامت دے، برکت دے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ کوئی شارٹ کمنگ ہو، کوئی غلطی، کوتاہی، کوئی بڑی چھوٹی اونچ نیچ ہو جائے پروردگار بحیثیت انسان، کوئی جملہ منہ سے ایسا ادا ہو جائے جو کہ تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شایان شان نہ ہو، تو درگزر سے کام لینا میرے مالک، اس پر ہماری پکڑ نہ کرنا، ہمیں معاف فرمانا، اور جو بھی غلطیاں ہوں، جو بھی کوتاہیاں ہوں، وہ میری جانب سے ہیں، شیطان کی جانب سے ہیں، لیکن یہ جو بھی خیر ہے، یہ جو بھی برکات ہیں، یہ جو بھی ثمرات ہیں اس برکت اور خیر کے، تمام رب العالمین کی جانب سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی حاصل ہو، اور یہ ہمارے لیے آخرت کا بھی زاد راہ بنے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں ہر قدم پر استقامت نصیب کرے، آمین یا رب العالمین۔ اپنے ٹاپک کو شروع کرتے ہیں بسم اللہ کر کے۔ ہم نے لاسٹ ٹائم پڑھا تھا کہ جو غزوہ احد ہم نے پڑھی تھی، اور غزوہ احد میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ابو سفیان جو کہ قریش کا سالار تھا، اس نے مسلمانوں کو جب مکہ واپس جا رہا تھا اپنے لشکر سمیت، تو اس نے ایک بڑک ماری تھی کہ ہم یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیسیکلی ایک چیلنج دیا تھا کہ اگلے سال ہمارا ٹکراؤ بدر میں ہوگا۔ ایک روایت ہے کہ اس نے اعلان کیا تھا کہ سال کے سرے پر بدر الصفرا نامی مقام پر ہمارے اور تمہارے درمیان طے شدہ ہے کہ ہمارا ٹکراؤ ہوگا اور ہم جنگ کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ اعلان ہوا تھا کہ انشاءاللہ ہم ضرور آئیں گے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے چیلنج کو قبول فرمایا تھا۔ چونکہ وادی یلیل جو ہے نا، یا وادی الصفرا، یہ بدر سے ہو کر بحیرہ قلزم میں جا کر گرتی ہے۔ بحیرہ قلزم آپ کو پتہ ہے کہ ریڈ سی ہے، اور یہ وادی جو ہے یہ وادی الصفرا کہلاتی ہے، یہ بھی بدر کے ہی مقام پر ایک وادی ہے، ٹھیک ہے، اسی لیے اس جگہ کو بدر الصفرا کہا گیا ہے۔ یہ قصبہ جو ہے یہ الصفرا کے نام سے یعنی اس وقت مشہور تھا، اور اب موجودہ کرنٹ اس کو الواسطہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ بدر سے مدینہ کی جانب 1500 کلومیٹر دور ہے یہ وادی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیلنج ملا، انہوں نے اس چیلنج کو قبول فرما لیا۔ اب ہوا یہ کہ بدوؤں کی جو بھی شان و شوکت تھی وہ توڑ دینے کے بعد، ان کے شر سے مطمئن ہو جانے کے بعد، ہم نے پیچھے کئی واقعات پڑھے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کرام نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش قدمی فرمائی، اور جو ارد گرد کے جو لوگ تھے، جو شر تھا، اس کی سرکوبی کی۔ جب ان کے شر سے مطمئن ہو گئے تو پھر مسلمانوں نے اپنے بڑے دشمن قریش سے جنگ کی تیاری شروع کر دی، کیونکہ سال تیزی سے ختم ہو رہا تھا، اور احد کے موقع پر طے ہو گیا تھا کہ وقت قریب یہ وقت مقررہ پر جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ آمنا سامنا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس احساس فرض سے سرشار تھے کہ میدان کارزار میں ابو سفیان اور اس کی قوم سے دو دو ہاتھ کرنے کے لیے ہم نکلیں گے، اور جنگ کی چکی جو ہے وہ اس حکمت کے ساتھ چلائیں گے کہ جو فریق زیادہ ہدایت یافتہ ہوگا وہی بقا کا مستحق ہوگا۔ حالات کو پوری طرح سے تیار کیا جا رہا تھا، اور اسی طرز پر تیار کیا جا رہا تھا کہ یہ جو فتح ہے مسلمانوں کے حق میں ہو جائے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو احساس فرض سے سرشار فرما رہے تھے، خود بھی اس احساس فرض سے سرشار تھے۔ احد میں وقتی فتح کے نشے میں ابو سفیان اعلان جنگ تو کر بیٹھا تھا، لیکن جیسے جیسے وقت قریب آ رہا تھا نا، مقابلے کی تاریخ قریب آ رہی تھی، اس کی پریشانی میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ وہ ایک ذمہ دار سالار کی طرح نتائج کا اندازہ کرتے ہوئے مسلمانوں کا مقابلہ کرنے سے خوف کھانے لگا۔ اس کی شدید خواہش تھی کہ کسی طرح سے نہ یہ جنگ نہ ہو،
کیونکہ اس کو پورا یقین تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی وعدہ خلافی نہیں کرتے ہیں، اس لیے وہ وعدہ پورا کرنے کے لیے لازماً بدر الصفرہ کی طرف پیش رفت فرمائیں گے۔ اب وہ ایسا طریقہ تلاش کر رہا تھا کہ مسلمانوں کو اپنے جھوٹے پروپیگنڈا سے اتنا مرعوب کر دے کہ وہ بدر میں آنے کی جرت ہی نہ کر سکیں۔ ابو سفیان بظاہر تو یہ اعلان کر رہا تھا کہ وہ لشکر جرار لے کر میدان بدر میں اترے گا اور مسلمانوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا، لیکن اس پروپیگنڈے کو تیزی سے پھیلانے کے لیے وہ مدینہ کے گرد و نواح میں اپنے جاسوس بھیجنے کی تیاری کر رہا تھا، اور اس نے پھر ایسا ہی کیا۔ یعنی وہ دل سے راغب نہیں تھا جنگ کے لیے، لیکن دکھانا یہ چاہ رہا تھا کہ اس کو بہت یعنی جرت اور بہت شجاعت کا مظاہرہ کرنا چاہ رہا تھا مسلمانوں کے خلاف، تاکہ مسلمانوں کے حوصلے جو وہ پسپا ہو جائیں، اپنی ہیبت جمانا چاہ رہا تھا، مسلمانوں کو ڈرانا چاہ رہا تھا، نیگیٹو پروپیگنڈا پھیلانا چاہ رہا تھا کہ ہم بہت جرت اور بہادری سے ڈٹ کر سامنے کھڑے ہونے کو تیار ہیں۔ جیسے آج کا سوشل میڈیا نا، وہ کیا کرتا ہے، سوشل میڈیا کا یہی کام ہے کہ وہ اس طرح سے پورٹرے کیا جاتا ہے چیزوں کو کہ لوگوں کو چاہے وہ سچ ہوں چاہے وہ جھوٹ ہوں، لوگ اس کو یقین کی حد تک سچ سمجھ بیٹھتے ہیں، یعنی اس کی گہرائی میں نہیں جاتے ہیں، اس کی پوری تحقیق نہیں کرتے ہیں، اس کو اچھی طرح سے پورا پراپرلی یعنی اس کو انالائز نہیں کرتے ہیں۔ جو چل رہا ہے، جو ٹرینڈ ہے، جو چیز جس نے جہاں سے اس نے سنی اس نے ڈال دی، اپنے فیڈ پہ ڈال دی، اپنے اس نے اکاؤنٹ پہ ڈال دی، اپنے نیٹ ورک پہ ڈال دی، اینڈ اس کے بعد وہ ایسے پھر پھیلتی ہے، ایسا پروپیگنڈا جو ہے وہ جنریٹ ہوتا ہے کہ ہر کوئی اس کی زد میں آ جاتا ہے۔ یہی ابو سفیان چاہتا تھا کہ گرد و نواح میں اس نے اپنے جاسوس بھیجے، مدینہ کے گرد و نواح میں سارے وہاں پر، تاکہ وہ کھلم کھلا جو ہے وہ عزائم کا ڈھنڈورا خوب پیٹیں اور لوگوں کو بتائیں کہ ابو سفیان نے مکہ کے بہادروں کو، ہمسایہ قبائل کو عظیم لشکر جو ہے تیار کر لیا، ان سب کو اپنے ساتھ ملا کے، اور اب وہ میدان جنگ میں جو ہے پہنچنے والا ہے۔ جو شخص بھی مکہ سے مدینہ منورہ جاتا تھا نا، یا یوں کہہ لیں کہ مکہ سے مدینہ منورہ آنا چاہتا تھا، ابو سفیان سے ملتا تھا، اس کی ذہن سازی کرتا تھا، اس پر یہ ظاہر کرتا تھا کہ ہم بہت بڑا لشکر لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنے والے ہیں۔ سننے والا اس کے پروپیگنڈے سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتا تھا۔ جب وہ مدینہ پہنچتا تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے ملتا، انہیں بتاتا کہ ابو سفیان نے تو جنگ کے لیے بہت زبردست تیاری کی ہوئی ہے، اس نے تو بہت زیادہ افرادی قوت، بہت زیادہ اسلحہ جمع کر لیا ہے، تو آپ اس کی طرف توجہ نہیں دے رہے، کیونکہ آپ لوگ تو جو ہے کوئی مجھے یہاں تو ہم لوگوں کو آپ کی طرف سے تو کوئی تیاری نظر نہیں آ رہی، وہ تو سارے عرب میں دندناتا پھر رہا ہے اور بہت جلد میدان کارزار کی طرف کوچ کرنے والے۔ مسلمانوں کو نا یہ خبر بہت گراں گزرتی تھی۔ اب یہ ہوا کہ ایک بنو اشجع سے تعلق رکھنے والا ایک شخص تھا جس کا نام تھا نعیم بن مسعود۔ نعیم بن مسعود اس زمانے کا ایک سب سے بڑا پروپیگنڈا پھیلانے والا، افواہیں پھیلانے والا ایک شخص تھا جس کی کوئی نظیر نہیں تھی۔ یہ اس وقت کا سوشل میڈیا فورم تھا، یہ خود شخص بنفسی ہی اپنی ذات میں یہ سوشل میڈیا کا ایک پورا چلتا پھرتا سوشل میڈیا فورم تھا۔ اس نے کیا کیا کہ یہ نا ابو سفیان سے اس کی ملاقات ہوئی۔ قریشی سردار ابو سفیان کو جب اس کی آمد کا پتہ چلا تو فوراً اس کے پاس پہنچا، ملاقات ہوئی۔ اس نے کہا کہ اے نعیم، میں نے احد کے دن محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھیوں کو چیلنج دیا تھا کہ ہم ٹھیک 1 سال بعد بدر الصفرہ میں ملیں گے اور جنگ کریں گے، اب یہ وقت قریب آ گیا ہے۔ نعیم بن مسعود نے اسے ٹوکتے ہوئے کہا، میں تو مکہ آیا ہی اس لیے ہوں تاکہ تمہیں مسلمانوں کی تیاری کے حوالے سے آگاہ کر سکوں۔ میں نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں نے بے تحاشا اسلحہ جمع کیا ہوا ہے، اور ان کے پاس بہت سارے اونٹ ہیں، گھوڑے ہیں جو انہوں نے جمع کر لیے ہیں۔ ان کے اوسی حلیف بنو بکی اور جوہینہ والے بھی، وہ سب لوگ ان کے ساتھ مل گئے ہیں۔ جب میں مدینہ سے نکلا تھا تو اس وقت وہاں میں نے ہر طرف مسلمانوں کا ہجوم دیکھا تھا، وہ جنگ کے لیے بالکل تیار تھے، وہ وقت مقررہ پر ضرور میدان میں پہنچیں گے۔ ابو سفیان نعیم بن مسعود کی باتیں سن کر گھبرا گیا، اس نے پریشانی کے عالم میں پوچھا، کیا واقعی تم سچ کہہ رہے ہو؟ نعیم نے جواب دیا، ہاں اللہ کی قسم یہ بات بالکل حقیقت ہے۔ اس نے نعیم بن مسعود کی بہت تعریف کی اور اپنے پھر دل کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ میرا قطعاً ارادہ نہیں ہے کہ بدر میں مسلمانوں سے جنگ کروں، کیونکہ علاقے میں قحط سالی ہے، عرصے سے بارش نہیں ہوئی ہے، پانی کے تالاب خشک ہیں، چراگاہوں میں مویشیوں اور سواری کے جانوروں کے لیے گھاس کا ایک تنکا بھی نہیں ہے۔ ایسے حالات میں جنگ کرنا یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے، لیکن میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی تو جنگ کے لیے نکلیں اور میں بیٹھا رہوں، اس طرح تو انہیں ہمارے خلاف بڑی جرت ہو جائے گی۔ میری دلی خواہش ہے کہ وعدہ خلافی ان کی طرف سے ہو جائے، ہماری طرف سے نہ ہو، اور اس کا حل میرے ذہن میں یہ آیا ہے کہ تم مدینہ جاؤ اور وہاں جا کر ہمارے لشکر جرار اور جنگی تیاریوں کے حوالے سے ایسی افواہیں پھیلاؤ کہ مسلمانوں میں یہ سکت ہی نہ رہے کہ وہ جنگ کے لیے نکل سکیں۔ اگر تم اس مقصد میں کامیاب ہو گئے تو تمہیں 20 اونٹ بطور انعام ملیں گے جو سہیل بن عمر کی تحویل میں ابھی دے دیے جائیں گے، وہ اس وعدے کی تکمیل کے ضامن ہوں گے۔
نعیم بن مسعود راضی ہو گیا. سہیل بن عمر نعیم کا بھی دوست تھا، بلکہ گہرا دوست تھا. تو نعیم اس کے پاس گیا، اس سے پوچھا کہ ابو یزید، میں مدینہ جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھیوں کو جنگ کا ارادہ ترک کرنے پر آمادہ کروں گا، اور اس کے عوض مجھے 20 اونٹ بطور انعام ملیں گے. کیا تم اس بات کی ضمانت دیتے ہو؟ اس نے کہا ہاں میں اس بات کی ضمانت دیتا ہوں. اب قریش نے نعیم بن مسعود کی آؤ بھگت بھی کی اور مدینہ جانے کے لیے تیز رفتار اونٹ بھی مہیا کیا. نعیم نے رخت سفر باندھا، عمرہ کیا، سر منڈوایا اور مدینہ کی طرف جو ہے وہ نکلا. اور فوراً مدینہ وہ یعنی اتنی سپیڈ میں مدینہ کی طرف نکلا کہ فوراً مدینہ پہنچنا چاہتا تھا، تاکہ اسلامی لشکر جو ہے مدینہ سے کہیں نکل نہ جائے، وہ چل نہ پڑے. لہٰذا یہ بہت سپیڈ میں گیا. چنانچہ جب وہ مدینہ منورہ پہنچا تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم جو تھے وہ بہت جوش و خروش سے جہاد کی تیاری میں مصروف تھے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اس سے پوچھا نعیم کہاں سے آئے ہو؟ اس نے بتایا کہ میں عمرہ کر کے واپس آ رہا ہوں. تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے پوچھا کہ تمہیں ابو سفیان کے بارے میں علم ہوگا، تو اس کی حرکات و تدابیر اور جنگ کی تیاری کیسی ہے وہ ہمیں بتاؤ. اس نے کہا کہ ابو سفیان نے تو بہت بہت بڑا لشکر اکٹھا کر لیا ہے، سارا عرب اپنے ساتھ میں لا لیا ہے، وہ اتنی بڑی فوج لے کر آ رہا ہے کہ اس کا مقابلہ کرنا تمہارے بس کی بات نہیں ہے. میری مانو تو تم لوگ مدینے میں ہی ٹھہرے رہو، جنگ کے لیے مدینہ سے باہر مت جانا. اور اتنے بڑے لشکر کے ساتھ حملہ آور ہونے والا ہے، یعنی وہ اتنے بڑے لشکر کے ساتھ حملہ آور ہونے والا ہے کہ اس سے صرف وہی بچ سکے گا جو بھاگ نکلے گا. تمہارے سرخیل قتل کر دیے جائیں گے، اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی زخموں کی تاب نہیں لا سکیں گے. کیا تم مدینہ سے نکل کر خود اپنی موت کے منہ میں جانا چاہتے ہو؟ تو افسوس ہے تم پر اگر تم اتنا بڑا فیصلہ کرو گے تو. اللہ کی قسم میں تو نہیں سمجھتا کہ تم میں سے کوئی بچ نکلے گا. اس نے باتوں کا ایسا بھتنگڑ بنانا شروع کیا، اس نے ایسی نیگیٹو پروپیگنڈا کی ایک ہوا چلائی، اتنا زیادہ اس نے ہائپ دی ان باتوں کو کہ کبھی ابو سفیان کے تیار کردہ سپاہ کی جو عددی کثرت تھی کہ وہ تو بہت زیادہ ہیں، ان کی تعداد کے بارے میں تذکرے کر رہا تھا، کبھی ان کے اسلحے کے ذخائر کو بیان کر رہا تھا، کبھی رؤساء قریش جو تھے ان کے جوش و خروش کے بارے میں بتا رہا تھا، اور بہت طولانی حکایتیں دے رہا تھا کہ یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے وہاں، تو پتہ نہیں کیا کیا، یعنی زمین آسمان کے قلابیں جیسے ملانا ہوتا ہے نا، یہ شخص وہ کر رہا تھا. کبھی ان کی خطرناک جنگی چالوں کی مدح سرائی کر رہا تھا. اس نے ایسی مہارت سے اپنی مہم چلائی کہ چند ہی روز میں مدینہ کی فضا میں خوف و ہراس پھیلا دیا، اور پوری فضا خوف و ہراس سے مسموم ہو گئی. اب یہ ہوا کہ نعیم بن مسعود کی چال ظاہر کارگر ثابت ہو گئی، اور مسلمان اس کی افواہوں سے واقعی مرعوب ہو گئے، حتیٰ کہ جو بھی بات کرتا وہ نعیم بن مسعود کے قول کی تصدیق کرتا. ہر مجلس میں ابو سفیان کے لشکر جرار اور خوفناک تیاری کا جو ذکر تھا وہ چھڑا ہوا ہوتا تھا، اور مسلمانوں کی یہ حالت دیکھ کر یہود منافقین بہت خوش ہو رہے تھے، وہ تو خوشیاں منا رہے تھے، پھولے نہیں سما رہے تھے، ایک دوسرے کو خوشخبریاں سنا رہے تھے کہ دیکھنا اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو لشکر جرار ہے یہ بچ نہیں سکے گا، اور اب اسلام کے ماننے والوں کا وجود صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے گا، اور ہمیں بھی سکھ کا سانس آئے گا. لیکن ان کی غلط فہمی تھی، ان عقل کے اندھوں کو یہ معلوم نہیں تھا کہ یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی. سبحان اللہ العظیم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو مسلمان جو ہیں وہ قریش کی جنگی تیاری سے اور اتنے بڑے لشکر جرار سے خوفزدہ ہو گئے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات نہایت گراں گزری. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو یقیناً اس چیز کے لیے بالکل تیار تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تو نہ کوئی فکر تھی، نہ کوئی خطرہ لاحق تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام فدائیوں سے یہ بات کھل کر فرمائی، اور نہایت شان کے ساتھ، پوری استقامت کے ساتھ فرمائی. اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں ضرور نکلوں گا چاہے میرے ساتھ کوئی بھی نہ نکلے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پرعزم فرمان مبارک مسلمانوں کے کانوں میں پڑا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نور بصیرت نصیب فرمائی. ان کے سینے منور ہو گئے، روشنیاں ہو گئیں، اجالے ہو گئے. سارا غم، ساری پریشانی، خوف ان کے اندر سے دور دور چلا گیا، دور نکل گیا. ان کے سینے منور ہو گئے، اور دلوں سے ہر طرح کا جو بوجھ تھا وہ دور ہوا، اور وہ پھر سے جوش و خروش سے تیاری کرنے لگے. اب مدینہ سے روانگی سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے جو انتظامات تھے نا، وہ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی کے صاحبزادے سیدنا عبداللہ بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کیے تھے. ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ مدینہ کا جو نائب جنہیں مقرر کیا گیا تھا سیدنا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. شعبان 4 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ 1,500 کا لشکر لے کر نکلے، اور مجاہدین کا جو علم تھا وہ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے ہاتھ میں تھا. اسلامی لشکر میں چند گھوڑے تھے، اور پاسبان توحید و رسالت کا یہ لشکر جو تھا یہ ابو سفیان کو دیے ہوئے وعدے کے مطابق جب بدر الصفرہ میں پہنچا تو وہاں ان کو کوئی بھی قریشی موجود نظر نہیں آیا، وہاں کوئی بھی قریشی موجود نہیں تھا. دوسری طرف ابو سفیان اپنے ساتھ، یعنی مسلمان جو تھے وہ پہلے پہنچ چکے تھے. کہنے کی بات یہ کہ مسلمان جو تھے اسلامی لشکر کی الغار پہلے ہوئی تھی.
ابو سفیان اپنے ساتھ 2000 بہادروں کا لشکر لے کر نکلا. اس کے لشکر میں 5 گھوڑے تھے، 50 گھوڑے تھے، بلکہ سوری 5 غلطی سے نکلا میرے منہ سے. اس لشکر میں 50 گھوڑے تھے. یہ لشکر وادی مرہ زہران میں جنن نامی چشمہ تھا، وہاں خیمہ زن ہوا. مرہ زہران نا مکہ سے 22 کلومیٹر شمال میں. اب قحط سالی کی وجہ سے قریشیوں کے جو اقتصادی حالات تھے وہ بھی کچھ خاص اچھے نہیں تھے. ان کی آمدنی کے ذرائع کم ہو گئے تھے. ان کے لیے ان کے اندر نا مقررہ وقت اور مقررہ جگہ پر پہنچنے کی ہمت باقی نہیں تھی. لیکن ان کو یہ خوف تھا کہ کہیں ہم شرمندہ نہ ہو جائیں، لوگ ہمیں بزدل نہ کہنے لگیں. صرف آر کے ڈر سے اس لشکر نے کوچ کیا تھا. ان کا سالار مکہ سے ہی بوجھل تھا، بددل تھا. وہ بار بار مسلمانوں سے ہونے والی جنگ کا انجام سوچتا تھا نا، تو اس کی طبیعت بوجھل ہو جاتی تھی، اس پر ہیبت طاری ہو جاتی تھی، وہ لرزنے لگتا تھا. مرہ زہران پہنچ کر اس کی ہمت جواب دے گئی اور وہ واپسی کے بہانے سوچنے لگا. اب عذر بہانے تلاش کرنے لگا اور آخر اس نے واپسی کا اعلان کیا. اس نے یہ ابو سفیان نے دلی طور پر کیونکہ تسلیم کو شکست کر لیا تھا، لہٰذا وہ اپنی فوج میں نہ واپسی کا اعلان اور اسباب کی شرح کرنے کے لیے کھڑا ہوا. اس نے کہا کہ اے قریش کے لوگوں، تمہاری جنگ اس وقت موزوں ہوتی جب شادابی ہوتی، ہریالی ہوتی، تاکہ جانور کھا پی سکتے، جانور چرا پاتے تم، اور پھر ان سے ان کا خوب دودھ بھی دھو سکتے، دودھ بھی پی سکتے. اس وقت تو خشک سالی ہے، لہٰذا واپس میں جا رہا ہوں اور تم بھی واپس چلے جاؤ. ایسا لگ رہا تھا کہ پورے لشکر کے اعصاب پر مسلمانوں کی ہیبت چھائی ہوئی تھی. اللہ تعالیٰ نے سب کے اوپر مسلمانوں کا رعب اور دبدبہ ڈال دیا تھا. لہٰذا کسی نے بھی ابو سفیان کے اس فیصلے پر کسی قسم کی نہ مخالفت کی، نہ ہی اس کی رائے سے اختلاف کیا، بلکہ سب نے واپسی کی راہ لی اور کسی نے بھی سفر جاری رکھنے اور مسلمانوں سے ٹکراؤ کی رائے دی ہی نہیں. ایک روایت میں ہے کہ ابو سفیان نے مکہ سے کوچ کرنے سے پہلے اپنی فوج کو دلاسا دیا تھا کہ میں نے نعیم بن مسعود اشجعی کو ایک مہم پر بھیجا ہے. اس کی چال ایسی مؤثر ہوگی کہ مسلمان میدان بدر میں آنے کی جسارت ہی نہیں کریں گے. ہم محض دکھاوے کے لیے 1-2 راتیں سفر کر کے واپس آ جائیں گے. اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ نکلے تو انہیں پتہ چل جائے گا کہ ہم مکہ سے یعنی جنگ کرنے کے لیے نکلے تھے، لیکن مسلمان مدینہ سے نہیں نکلے. اس لیے اہل مکہ کا آگے جانا بے سود تھا، لہٰذا وہ واپس چلے گئے. اس طرح ان کے دلوں میں ہماری دھاک بیٹھ جائے گی. اگر ہمیں پتہ چلا کہ مسلمان بدر پہنچ گئے ہیں تو پھر بھی واپس آ جائیں گے. یعنی ہماری واپسی کے لیے یہ عذر کافی ہے کہ آج کل قحط سالی ہے، یہ سال جنگ کے لیے بالکل بھی موزوں نہیں ہے. ہم کسی ایسے سال میں ان پر حملہ کریں گے جبکہ ہر طرف ہریالی ہوگی، شادابی ہوگی. سب نے اسے داد دی، سب نے کہا کہ واہ زبردست، یہ تو بہت اچھی رائے پیش کی ہے. ابو سفیان کی قیادت میں قریش مکہ کا لشکر جو تھا وہ اہل اسلام کے مقابل آنے کے بجائے اپنی پسپائی کا عذر تراش کر واپس مکہ کو چل دیا. اب یہ لوگ واپس چلے گئے. ان کی بزدلانہ واپسی جو تھی وہ ظاہر سی بات ان کی پسپائی تھی. اللہ اکبر. چنانچہ اہل مکہ نے جب اپنے بہادروں کو بے نیلے مرام چند کوس کے فاصلے سے واپس آتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگے کہ وہ لوگ تو تم لوگ تو جنگ کرنے کے لیے گئے تھے، لیکن یہ کیا ہوا؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ نہیں ہم لوگ تو بس وہ، یعنی ان کے پاس کوئی بہانہ نہیں تھا، اور انہوں نے لوگوں کو یہ کہا کہ بس جو بھی تھا جس طرح بھی تھا ہمیں واپس آنا پڑا کیونکہ قحط سالی ہے، ہر طرف بالکل جانوروں کے لیے بھی کوئی وہ نہیں تھا، کچھ کھانے پینے چرنے کے لیے نہیں تھا وغیرہ. لوگوں نے ان کے اوپر یہ الزام لگانا شروع کر دیا کہ تم لوگ تو جنگ کرنے کے لیے گئے نہیں تھے، تم لوگ تو ستو پینے کے لیے گئے تھے. اس وجہ سے یہ لشکر جو تھا نا یہ جیش السویق کے لقب سے موسوم ہو گیا. اس پورے لشکر کو جو ہے اہل مکہ جیش السویق، سویق ستو کو کہتے ہیں، جو پینے والا ایک ڈرنک ہوتا ہے نا ستو، اور جیش کہتے ہیں لشکر کو. تو ان کا لقب ہی یہ پڑ گیا. انہی ایام میں یہ ہوا کہ بدر کے مقام پر نا ایک میلہ لگا کرتا تھا جو تقریباً سالانہ 8 روز کا میلہ ہوا کرتا تھا، جس میں دور دراز سے لوگ خرید و فروخت کے لیے آتے تھے. اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم جو تھے نا انہیں یہ بات معلوم تھی، تو وہ اپنے ساتھ جنگی ہتھیاروں کے علاوہ تجارت کا سامان بھی ساتھ لائے تھے تاکہ اگر قریش کا لشکر جو ہے وہ جو مقررہ وقت ہے اگر اس میں نہیں پہنچا تو وہ کاروبار کر لیں گے. چنانچہ اسلامی لشکر نے بدر پہنچ کر 8 روز تک قریش کا انتظار کیا، لیکن کوئی قریش جنگجو جو تھا اپنے وعدے کے مطابق وہاں نہیں پہنچا. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے خوب تجارت کی اور درہم کے ساتھ درہم اور دینار کے ساتھ دینار کمائے. سبحان اللہ العظیم. اللہ تعالیٰ نے یعنی ان کا مسلمانوں کا یہ نکلنا، ان کو یہ بھی پروردگار نے فائدہ عطا کیا، ان کو بہت مالی معاوضہ ہوا. سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ قریشی پروپیگنڈے کی وجہ سے ہم خوف زدہ ہو گئے. چنانچہ مجھے
کوئی شخص ایسا نظر نہیں آتا تھا جو جنگ کے لیے تیار ہوتا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے سینے کھول کر ہمیں نور بصیرت سے نوازا اور ہمارے دلوں سے دہشت ختم کر دی۔ اسلام کے جانباز جنگ کے لیے نکلے، میں بھی نکلا اور اپنے ساتھ سامان تجارت بھی لے لیا تاکہ بدر کے میلے میں کاروبار بھی کر سکوں۔ میں نے وہاں دینار کے ساتھ دینار کمایا، 100% منافع کمایا۔ میں اپنے پروردگار کے فضل و کرم، خیر اور بھلائی کے ساتھ مدینہ لوٹا۔ اور ہم سب، یعنی انہوں نے کلیکٹیولی کہا کہ ہم سب اپنے پروردگار کے فضل و کرم، خیر اور بھلائی کے ساتھ مدینہ واپس لوٹے۔ سبحان اللہ العظیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 8 روز تک قریش کا وہاں انتظار کرتے رہے، لیکن قریش کا کوئی بھی شخص بدر نہیں پہنچا۔ اسی اسنا میں بنو زمرہ کا ایک شخص تھا جس کا نام تھا مخشی بن عمر، یہ وہاں آیا۔ اس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے غزوہ ودان کے موقع پر دوستی کا معاہدہ کیا تھا۔ غزوہ ودان جو ہے نا، یہ وادی ابوا میں موجود تھی، تو اس غزوہ میں جو ہے اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک معاہدہ کر لیا تھا کہ میں آپ کا دوست ہوں۔ یہ شخص بدر کے میدان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا اور پوچھنے لگا کہ کیا آپ یہاں قریش سے لڑنے آئے ہیں؟ اس کی گفتگو سے محسوس ہوتا تھا کہ جیسے نا وہ قریش کی طرف اس کا رجحان ہے اور وہ قریش کی طرف یعنی بہت زیادہ ٹلٹ کر رہا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں اے زمری، اگر تمہارا منشا ہو تو ہم اس عہد کو جو تمہارے اور ہمارے درمیان ہوا تھا کالعدم قرار دیتے ہیں، پھر ہم تمہارے ساتھ بھی لڑائی کریں گے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ تمہارا اور ہمارا فیصلہ کر دے۔ مخشی نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عزم محکم دیکھا نا، تو اس نے عرض کیا، نہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم مجھے آپ سے جنگ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھانپ لیا تھا کہ یہ قریش کی طرف سے یہ ہم سے پوچھنا چاہ رہا اور یہ شاید ہم سے اگلوانا چاہ رہا ہے، یعنی اس کا جو اس کا ٹلٹ تھا وہ بھی نظر آ گیا تھا، اور اس کے جو عزائم تھے ان کو بھی بھانپ چکے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا عزم جو تھا وہ بھرپور انداز میں اس کو ظاہر فرمایا کہ اگر وہ نہیں آئے تو تم اگر ان کی طرف سے لڑنا چاہتے ہو ہم تم سے بھی لڑنے کو تیار ہیں، یہاں تک کہ اللہ ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ فرما دے۔ سبحان اللہ۔ اس ملاقات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی جو قوت تھی اس کا بھرپور مظاہرہ کیا تاکہ یہ چیز واضح ہو جائے کہ فریقین کے درمیان جنگ بندی کا معاہدہ مسلمانوں کی قوت سے طے پایا ہے، نہ کہ کمزوری کی بنا پر، اور یہ بھی کہ جنگ بندی کا معاہدہ مخالف فریق کے مطالبے پر طے پایا ہے۔ یوں مسلمانوں کی قوت کا مظاہرہ بھی ہوا اور دشمن جو تھا وہ مسلمانوں کی دھاک سے بھی مرعوب ہو گیا، یعنی دھاک بیٹھ گئی مسلمانوں کی، اور جو دشمن تھا وہ یقیناً رسوا ہوا، اس کی پسپائی ہوئی۔ اب بدر کے اس تجارتی میلے میں بنو خزاعہ کا ایک تاجر تھا جس کا نام تھا معبد بن ابو معبد خزائی، یہ بھی شریک تھا۔ اس نے مسلمانوں کی قوت کا بہت قریب سے مشاہدہ کیا تھا۔ وہ بڑی تیزی سے مکہ پہنچا۔ بدر کے میلے سے سب سے پہلے واپس آنے والا یہی شخص تھا۔ اس نے اہل مکہ کو آ کے خبر دی کہ میں نے بدر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو بہت قریب سے دیکھا ہے۔ بدر میں شریک ہونے والوں کی غالب اکثریت انہی کی تھی۔ وہ کیل کانٹے سے لیس 2000 کا لشکر تھا۔ علاوہ ازیں یہ کہ خزائی نے اہل مکہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور زمری کی گفتگو بھی سنائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پروقار جواب تھا اس سے بھی انہیں آگاہ کیا۔ معبد بن ابو معبد خزائی کی باتیں سن کر قریش نہایت شرمندہ ہوئے، یوں سمجھے ان پہ گھڑوں پانی پڑ گیا، شرمندہ ہو گئے، بالکل چلو بھر پانی میں یہ ڈوب مرے اور اپنے زعماء کو تانے دینے لگے۔ اب مسلمانوں میں ہمارے خلاف کس قدر جرت پیدا ہو گئی ہے، ہمارے پلے کیا رہا، سارا عرب کیا سوچے گا۔ حتیٰ کہ صفوان بن امیہ نے تو ابو سفیان سے کہا کہ تمہیں اسی دن ہم نے منع کیا تھا کہ ڈینگ مت مارنا، تم نے ڈینگیں مار مار کے جو ہے ہمیں ذلیل کروا دیا، تمہیں اس دن بھی منع کیا تھا کہ ڈینگ مت مارنا، لیکن تم پر فتح کا نشہ تھا اور اس میں آ کر تم نے چیلنج کر دیا۔ اب تمہاری وجہ سے آج ہم سب شرمسار ہیں۔ وہ سوچیں گے کہ ہم نے وعدہ خلافی کی اور ہم کمزوری اور بزدلی کی وجہ سے میدان میں نہیں آئے۔ 8 روز انتظار کے بعد آخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی لشکر کو واپسی کا حکم دیا۔ چنانچہ اسلامی لشکر اس شان سے مدینہ واپس آیا کہ جنگ میں پیش قدمی ان کے ہاتھ آ چکی تھی، مخالفین کے دلوں پر ان کی دھاک بیٹھ گئی تھی اور حالات پر ان کی مکمل گرفت مضبوط ہو چکی تھی۔ یہ غزوہ بدر موعد تھا، یعنی طے شدہ غزوہ بدر جو تھا، اس کو بدر ثانیہ بھی کہا جاتا ہے، بدر ثالثہ بھی کہا جاتا ہے، بدر آخرہ بھی کہا جاتا ہے اور بدر صغرا بھی کہا جاتا ہے۔ ان تمام ناموں سے یہ معروف ہے۔ یہ بدر صغرا جو ہے اس طرح سے ہوتا ہے، غزوہ بدر صغرا۔ تو یہ اس کا پورا پس منظر تھا اور یہ اس کے پورے حالات و واقعات تھے۔ قرآن کریم نے بھی اس کے اوپر تبصرہ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے ابو سفیان کی حیلہ سازی اور کفار کی جو سازش تھی نا اس کا بھانڈا پھوڑا۔ رب العالمین نے سورہ آل عمران میں آیت نمبر 172 سے لے کر 174 تک یہ ارشاد مبارک فرمایا، یہی لوگ ہیں جنہوں نے جنگ میں زخم لگنے کے بعد اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانا۔ ان میں سے جو لوگ نیکو پرہیزگار ہیں ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ انہی سے لوگوں نے کہا تھا کہ تمہارے خلاف ایک بڑی فوج جمع ہوئی ہے،
بس تم ان سے ڈرو۔ تب اس بات نے ان کے ایمان میں اضافہ کر دیا اور انہوں نے کہا ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ بہت اچھا کارساز ہے۔ پھر وہ اللہ کی نعمت اور فضل کے ساتھ لوٹے، انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا اور انہوں نے اللہ کی رضا کی پیروی کی، اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے۔ اس غزوے سے نا یہ نتیجہ، یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ فاسق کی خبر پر کبھی اعتماد نہیں کرنا چاہیے۔ کتنی جھوٹی جھوٹی افواہیں اڑائی گئیں، کتنی غلط غلط بیانیاں کی گئیں، کتنا نیگیٹو پروپیگنڈا پھیلایا گیا، لیکن اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو عزم تھا وہ محکم تھا، وہ بالکل اپنی جگہ قائم و دائم تھا، بالکل ان کے ارادے متزلزل نہیں ہوئے، ان کے عزم میں رتی بھر بھی کسی قسم کی چوک نہیں آئی، اور آپ نے جواں مردی اور ثابت قدمی کا مظاہرہ فرمایا۔ کسی کی غلط بات کے اوپر، کسی فاسق کی خبر کے اوپر آپ نے بالکل بھی کان نہیں دھرے، اور نہ ہی ان سے مرعوب ہوئے۔ کوئی نیگیٹو پروپیگنڈا اپنا کام نہیں کر سکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جواں مردی کے سامنے اور ثبات قدمی کے سامنے۔ سبحان اللہ العظیم، ہمیں اس سے ہی سیکھنا چاہیے، ہمیں بھی کسی فاسق کی خبر پر اس طرح اندھا اعتماد نہیں کرنا چاہیے، اسپیشلی جب کہ ہے ہی ایک ڈسیپشن کا دور، دھوکہ دہی کا زمانہ، چاروں طرف آپ دیکھ رہے ہیں کہ نیگیٹو نیگیٹو نیگیٹو، جھوٹ کو سچ، سچ کو جھوٹ بنا کے پیش کیا جا رہا ہے۔ ہم اینڈ آف ٹائمز میں ہیں، ہر طرف دجل ہے، جھوٹ ہے، دھوکہ ہے، دجالی فتنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں بہت بہت زیادہ نا پر اعتماد رہنے کی توفیق دے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسوہ مبارکہ کو اپناتے ہوئے اس پر عمل کریں گے تو یقیناً ان دھوکہ ساز پروپیگنڈاز سے ہم محفوظ رہیں گے۔ قرآن مجید نے اسی لیے حکم دیا ہے، اللہ رب العالمین نے سورہ حجرات آیت نمبر 6 میں ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، اگر کوئی نافرمان تمہارے پاس کوئی خبر لائے تو تحقیق کر لیا کرو، تاکہ تم کسی قوم کو نادانی سے تکلیف نہ پہنچاؤ، پھر تم اپنے کیے پر پچھتاتے پھرو۔ تو اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابو سفیان نے اپنے یہ جو اس کا پروپیگنڈا تھا، ایک بہت ہی چیپ قسم کا، بہت ہی نیچ قسم کا پروپیگنڈا تھا، جس سے مسلمانوں میں اختلاف پھیلانے، انہیں مایوس کرنے کی سازش کی تھی۔ آج کل کفر کی تمام طاقتیں مسلمانوں کے اندر انتشار پیدا کرنے کی کوششوں میں مصروف ہیں۔ آج میڈیا کے دور میں مسلمانوں کو ہر طرف سے صرف برائی ہی برائی سننے کو ملتی ہے، صرف نیگیٹو ہی نیگیٹو سننے اور دیکھنے کو مل رہا ہے۔ مسلمانوں کو صرف اللہ رب العالمین پر پورے توکل کی ضرورت ہے۔ اللہ وہ توکل ہمارے اندر اجاگر فرمائے۔ اسی طرح انشاءاللہ مومنین کے مقابلے میں جب بھی کفر آئے گا، پسپا ہوگا، دل گرفتہ ہوگا، مایوس ہوگا، اللہ تعالیٰ یہ ہم سب کے اندر اس چیز کو راسخ فرما دے اور ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو یہ تھی ہماری، الحمدللہ ہم نے اس کو کور کیا ہے، یہ غزوہ بدر صغریٰ تھی۔ اب اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ لوگوں کے ساتھ غزوہ دومۃ الجندل کے بارے میں بتاتی ہوں، اس کا پس منظر بھی بیان کرتی ہوں۔ غزوہ دومۃ الجندل اسلامی حکومت کی اس اساس کو مضبوط کرنے کی ایک کوشش تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عطا کردہ ہے۔ یہ جو علاقہ تھا نا، یہ نا تقریباً مدینہ منورہ سے 480 کلومیٹر نارتھ کی سائڈ پر تھا، یعنی اوپر کی طرف تھا، شمال کی جانب تھا۔ یہاں پہ غسانی مسیحی ریاست موجود تھی، اس کی حدود تھی یہاں پر، جو کہ بیزنٹائن یعنی جو رومن امپائر تھے، جو رومی سلطنت تھی، یہ اس کے زیر نگین تھی۔ یہ پوری ریاست، یہاں پہ آل غسان رہا کرتے تھے جو کہ کرسچنز تھے، کیونکہ رومن امپائر ان کو رول کر رہے تھے، تو یہ تھے تو عرب، لیکن یہ آل غسان جو تھے یہ تمام کے تمام مسیحی ریاست تھی۔ یہاں بنو خزاعہ کی شاخ بنو کلب کے لوگ آباد تھے، اور ساری آبادی انہی کی تھی۔ اسی لیے یہ جو دومۃ الجندل ہے نا، اس میں جو بھی منعقد ہونے والے مشہور میلے ہوتے تھے ان پر بھی بنو قزاع کا کنٹرول ہوتا تھا، کیونکہ بنو قزاع کی شاخ بنو کلب کے لوگ یہاں پر آباد تھے۔ اب اس غزوے کے جو اسباب تھے، میں نے آپ کو تھوڑا سا اس کا احوال بتایا، تھوڑا میں نے آپ کو بتایا کہ وہاں پہ کون لوگ تھے، کیا کرتے تھے، کس طرح سے تھا۔ وہاں پہ کرسچن یوزولی ان کی جو مسیحی ریاست تھی وہ تھی، آل غسان رہتے تھے، اور ان کو رول کون کر رہا ہوتا تھا؟ ان کو رول بیزنٹائنز کر رہے ہوتے تھے، رومی سلطنت کے زیر نگین یہ حکومتیں تھیں، اور ان کے زیر نگین یعنی یہ باج گزار بادشاہ تھے، قبائلی تھے، بنو قزاع کی شاخ بنو کلب کے لوگ تھے، ٹھیک ہے۔ اب ہمیں یہ بات سمجھ میں آ گئی۔ غزوے کے اسباب یہ تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ بدر صغریٰ کے یعنی وہ ہو چکی، اس کے چند ماہ بعد تک نا مدینہ میں رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ درمیان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح ہوئے، 3 شادیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئیں،
امہات المومنین کا اضافہ ہوا، ام سلمہ سے نکاح ہوا، جناب حضرت زینب بنت جہش سے آپ کا نکاح ہوا، زینب بنت خزیمہ سے آپ کا نکاح ہوا۔ وہ انشاءاللہ تعالی جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح، ان کے ازواجی زندگی کے بارے میں پڑھیں گے تو انشاءاللہ میں وہاں آپ کے ساتھ ذکر کروں گی۔ اس دوران میں یہ سب کچھ ہوا، یعنی بدر صغریٰ کے بعد، غزوہ بدر صغریٰ کے بعد۔ فی الحال ہم کیونکہ مغازی پڑھ رہے ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات سے متعلق بات کر رہے ہیں، تو ابھی پہلے ہم ان کو کور کریں گے، ان ٹاپکس کو ہم کور کریں گے، پھر ہم انشاءاللہ رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم کی آئلی زندگی کی طرف آئیں گے، ان کی جو ان کی جو گھر کی جو زندگی ہے، داخلی زندگی، داخلی حیات، اس پہ بات کریں گے۔ اب ہوا یہ کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چند ماہ مدینہ میں رہے۔ مدینہ کے جو گرد و نواح میں مسلمانوں کی دھاک بیٹھ چکی تھی، جو لوگ تھے وہ بہت زیادہ مسلمانوں کی یعنی فتح کو دیکھ کے غزوہ بدر صغریٰ کے بعد جو دشمنان اسلام تھے، ان کے اندر مسلمانوں کی حربی قوت، سیاسی ثبات قدمی، سیادت و قیادت، وہ تمام دھاک جو تھی اچھی طرح اللہ تعالیٰ نے بٹھا دی تھی۔ اسلامی ریاست مدینہ میں ہر طرف امن قائم کر چکی تھی۔ اسی اثناء میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر ملی کہ شام کی سرحد پر، یعنی جو شام کی جو سرحد تھی، وہاں پر واقع دومت الجندل کے ارد گرد رہنے والے قبائل دن دہاڑے قافلے لوٹ لیتے ہیں اور کوئی قافلہ ان سے بچ کر نہیں جانے پاتا۔ یہ خبریں بھی گرم تھیں کہ دومت الجندل میں کچھ قبائل ایسے اکٹھے ہو رہے ہیں کہ وہ مسلمانوں کو جو ہے ختم کرنا چاہتے ہیں، وہ یلغار کر کے مدینہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ یہ خبریں جو تھیں یعنی گردش کر رہی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبریں ملیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بھیڑیوں کے ناخن کاٹ دینا اور ان کے دانت توڑ دینا نہایت ضروری خیال کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبا بن عرفہ غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ میں اپنا نائب مقرر فرمایا اور ماہ ربیع الاول 5 ہجری میں 1000 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ساتھ چل دیے۔ نکلا یہ لشکر جو تھا مسلمانوں کا، انہوں نے کوچ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو عذرا کا مذکورہ نامی ایک یعنی بنو عذرا کے نام سے نا ایک ماہر صحرائی رہبر تھا، اس کو اپنے ساتھ لیا۔ اس کا بنو عذرا نام تھا، اس کا شخص تھا، مذکور تھا اس شخص کا نام، بنو عذرا سے اس کا تعلق تھا، ماہر صحرائی رہبر تھا، اس کو اپنے ساتھ لیا مذکور کو، اور سفر کے لیے بالکل جو غیر مانوس راستہ تھا وہ اختیار کیا، یعنی بالکل ان نون راستے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سفر شروع فرمایا تاکہ دشمن کو کسی قسم کی کوئی خبر نہ ہو اور اچانک ہی ان کا سر جو وہ کچل دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سفر کرتے اور دن بھر آپ پوشیدہ رہتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 15 روز میں یہ سفر طے فرمایا۔ جب اسلامی لشکر دومت الجندل کے قریب پہنچا تو ان کے رہبر نے بتایا کہ یہ بنو تمیم کی چراگاہ ہے، یہاں ان کے اونٹ اور مویشی ہیں، لہٰذا مجاہدین اسلام نے ان کے مویشیوں اور چرواہوں وغیرہ پہ سب پر حملہ بولا اور کچھ ان کے ہاتھ آئے، کچھ بھاگ نکلے۔ دومت الجندل کے باشندوں کو اسلامی لشکر کی آمد کا جب پتہ چلا نا تو جس کا جدھر سینگ سمایا وہ وہاں بھاگ گیا۔ یہ جو کفار ہوتے ہیں نا، یہ ایکچولی اندر سے بہت ڈرپوک بھی ہوتے ہیں۔ جب مسلمان پوری شجاعت کے ساتھ، جواں مردی کے ساتھ ایک بار اللہ اکبر کا نعرہ لگا کر ان کے سامنے برسر پیکار ہوتا ہے نا، ان کے سامنے یقین کریں یہ کھڑے رہنے کی ان کے اندر جرت نہیں رہتی، ان کے قدم اکھڑ جاتے ہیں، کیونکہ یہ ویسے ہی ڈرپوک ہوتے ہیں، ایمان سے ان کے دل خالی ہوتے ہیں، اندھیرا ہوتا ہے ان کے اندر، تو ان کے اوپر خوف و ہراس اللہ تعالیٰ خود بخود تعریف فرما دیتے ہیں۔ یہ اللہ کی سنت ہے اور یہ مسلمان کو اللہ نے شان دی ہے۔ مسلمان اگر پورے ایمان کے ساتھ، جذبہ ایمانی اور جذبہ یقینی کے ساتھ اللہ پہ بھروسہ کر کے ان کے سامنے آ کے کھڑا ہو جائے، یہ نہیں کھڑے ہو سکتے ہمارے سامنے کبھی بھی۔ یہی ہوا، جہاں جس کا سینگ سمایا وہ وہاں بھاگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دومت الجندل پہنچے، وہاں نہ کوئی بشر موجود تھا، نہ بندہ نہ بندے کی ذات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند روز وہاں قیام فرمایا، ہر جانب فوجی دستے بھیجے لیکن کوئی بھی ہاتھ نہیں آیا۔ اسلامی سپاہ کے تمام دستے بحفاظت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس پہنچے۔ ایک دستے کو صرف ایک آدمی ہاتھ لگا، اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھیوں کے بارے میں جب دریافت کیا تو اس نے جواب دیا کہ وہ تو کل ہی بھاگ گئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اسلام کی دعوت دی، وہ معاً مسلمان ہو گیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ واپس تشریف لے آئے۔ واپسی کے وقت بنو فزارہ کا سردار عینہ بن حسن فزاری آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی ملاقات ہوئی۔ اس نے صلح کی درخواست کی اور مدینہ سے 36 میل کی دوری پر بکریاں اور اونٹ چرانے کی اجازت مانگی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مرحمت فرما دی۔ یہ جو غزوۃ الجندل تھی نا، دومت الجندل، اس کے بھی چند مقاصد تھے۔ وہ یہ تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس غزوے کے کئی اہداف و مقاصد تھے۔ یہ بجائے خود جنگ نہیں تھی،
تاہم اس سے جزیرہ نما عرب کے جو شمالی حالات تھے نا، یعنی شمال تک کے حالات سے باخبر رہنے اور دیکھ بھال کا موقع میسر آیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو پیش قدمی کی تھی نا، یہ بہت آگے کی طرف، اوپر شمال یعنی نارتھ کی طرف جا کر کی تھی، جس طرف وہ علاقے شروع ہو جاتے تھے، یعنی جہاں پہ شام شروع ہو جاتا تھا، جہاں پر بصرہ شروع ہو جاتا تھا، جہاں پر اوپر کے علاقے عراق وغیرہ، وہ یہ شمال کا علاقہ یہ سارا، اور دومت الجندل بالکل اس کے سرے پر ہے۔ غزوہ تبوک کے لیے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرف جائیں گے، کیونکہ آل غسان سے ہی ہوئی تھی لڑائی، غزوہ جو ہوئی تھی، تو جب ہم اس میں داخل ہوں گے میں آپ لوگوں کو وہاں پہ بھی بتاؤں گی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ یہ موقع میسر آیا تھا کہ عرب کے شمال کے حالات جو ہیں جان سکیں۔ پھر جزیرہ نما عرب میں قوت کے اصل مراکز کا کھوج بھی اس کے اہداف میں شامل تھا، یعنی جو اصل قوت ہے وہ کن کے پاس تھی۔ اس کے ساتھ غزوہ دومت الجندل اپنے نتائج و ثمرات کے اعتبار سے بھی بہت مفید ثابت ہوا۔ عملاً نہ ہونے والی یہ جنگ رحمت ربانی سے مسلمانوں کے لیے آئندہ کی فتح و نصرت کے نتائج سمیٹ رہی تھی، یعنی ایسا وقت آنا تھا کہ وہ جو اوپر رہنے والے جو لوگ تھے نا، جو اس طرف شمال کی طرف جو کفار رہتے تھے، ان کے ساتھ ایک باقاعدہ مٹبھیڑ ہونی تھی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ یہ جو یہود بھی جو نکلے تھے، یہود بھی تمام کے تمام جو ہیں وہ شام کی طرف گئے تھے۔ ابھی ہم نے پیچھے جو سورہ حشر پڑھی تھی اس میں یہی تھا نا، یعنی مقام محشر کیا ہے؟ شام کی وادی، تو وہیں ادھر اسی طرف یہ سارے جمع ہوئے تھے۔ خیبر بھی اسی مقام پر انہی علاقوں میں موجود ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بہت ہی خوبصورت موقع میسر آیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سمجھیں کہ ایک رحمت ربانی ساتھ تھی کہ یہ تمام مواقع میسر آئے۔ یہ ایک عسکری کارروائی تھی جو در حقیقت مستقبل کی ممکنہ جنگ کا سد باب تھی، کیونکہ اس علاقے کے بہت سارے عربی قبائل مدینہ پر چڑھائی کا ارادہ رکھتے تھے۔ پھر یہ کہ ایک سیاسی جنگ بھی تھی جس نے ان قبائل کی ممکنہ حملہ آوری کو روکا تھا، جو جنگ احد میں مسلمانوں کی عارضی شکست سے فائدہ اٹھا کر مسلمانوں پر، یعنی مدینہ کے خصوصی طور پر مدینہ کے جو مسلمان تھے ان پر چڑھ دوڑنے کا خواب دیکھ رہی تھی۔ اس جنگ کا مقصد عربوں کی نفسیاتی مرغوبیت کو دور کرنا تھا، جو وہ یہ خوش فہمی کا شکار ہو گئے ہوئے تھے نا کہ ہماری جو ہے، یعنی ہم اتنے طاقتور ہیں اور ہمیں سلطنت روم کی قیادت حاصل ہے، تو یہ جو مدینہ کے جو مسلمان ہیں یہ ہم پر حملہ نہیں کریں گے، یہ ہم سے نہیں ٹکرائیں گے۔ یہ تمام کی تمام چیزیں جو تھیں یہ نفسیاتی ان کی مروبیت تھی، اس کو دور کرنا تھا۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے تھے کہ یہ دور ہو جائے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے پیش رفت فرمائی، پیش قدمی فرمائی، یعنی عملاً یقین دہانی کرانی مقصود تھی۔ یہ بات عملی طور پر ان کو یہ یقین دہانی کرانا مقصود تھا کہ ان کا جو پیغام ہے نا وہ عالمی ہے، صرف عرب تک محدود نہیں ہے، عرب سے باہر بھی، یعنی بیزنٹائن، وہ جو رومنز ہیں ان تک بھی پیغام پہنچانا تھا۔ یہاں وہاں ہم نے جب محل وقوع پڑھا تھا عرب اور اس کی جو ریاستیں، ارد گرد کی جو ریاستیں پڑھی تھی، ہم نے پڑھا تھا کہ ایک طرف ایران تھا جہاں پر مجوسی رہتے تھے، ان کا ہم نے دین سمجھا تھا، ان کے ہم نے ایرانین امپائر کو دیکھا تھا کہ کتنی اس وقت جو ہے یہ جائنٹ امپائر تھی، اس کے بارے میں ہم نے دیکھا تھا۔ پھر ہم نے رومن امپائرز کو دیکھا تھا کتنے جائنٹ تھے، پھر ہم نے اس کو بھی سمجھا تھا کہ یمن میں کن کی حکومتیں تھیں، پھر ہم نے ان کو بھی دیکھا تھا کہ حبشہ میں کن کی حکومتیں تھیں وغیرہ۔ تو یہ تمام چیزیں جو تھیں، ظاہر عرب بالکل سینٹرل لوکیشن میں تھا، دین سینٹر میں آیا تھا اور اس کو پھیلنا تھا، اس کو باہر جانا تھا۔ تو اب یہ مواقع تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میسر آ رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے اس عمل سے، یہ جو عمل ہوا تھا دومت الجندل کے لیے، یہ یقین دہانی کرانی مقصود تھا کہ یہ پیغام عالمی ہے اور یہ کہیں عرب تک ہی محدود نہیں رہے گا۔ ان اچانک اور فیصلہ کن اقدامات اور حکیمانہ حزم و تدبیر پر مبنی منصوبوں کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام میں امن و امان بحال کرنے اور صورتحال پر قابو پانے میں کامیابی حاصل فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کامیاب فرمایا اور وقت کی رفتار کا رخ مسلمانوں کے حق میں موڑ لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت خوبصورت حکمت عملی کے ساتھ آپ نے اندرونی بیرونی مشکلات کو، تمام جتنی بھی جو بھی اہم مشکلات تھیں ان کی شدت کو کم کیا، اور جتنے بھی جوہر جانب تھے ان سب کو اپنے دامن میں ڈال لیا۔ سارے جوہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دامن میں ڈال لیے، چنانچہ منافقین جو تھے وہ خاموش ہو گئے، مایوس ہو گئے، اور عرب کے جو بدو تھے ان کی بھی جو انہوں نے اپنی کمریں کس رکھی تھیں وہ بھی ڈھیلی ہونا شروع ہو گئیں، ان کی کمر بھی ڈھیلی ہونا شروع ہوئی، اور مسلمانوں کو اسلام پھیلانے اور رب العالمین کے پیغام کی تبلیغ کرنے کا موقع ملا، بلکہ موقع نہیں کہنا چاہیے، مواقع میسر آئے۔
بہت سے پھر مواقع میسر آئے، سبحان اللہ۔ تو یہ اللہ پاک جو بھی ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش قدمی پیش رفت میں، وہ کوئی بھی غزوہ، کوئی بھی مہم، کوئی بھی ایسا معرکہ حکمت سے عاری نہیں تھا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصرت، تائید اور فتح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدر میں ہمیشہ رہی ہے۔ مسلمانوں کو ہمیشہ سے مسلمانوں کا پلہ بھاری رہا ہے۔ تو غزوہ دومت الجندل کے بھی بہت سے نیک اسباب تھے، نیک مقاصد تھے جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ اوورآل یہ غزوہ دومت الجندل تھی، یہ جو ہم نے پڑھی ہے، جو ہم نے سمجھی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دو غزوات کو آپ کے سامنے رکھنے کے بعد انشاءاللہ اس سے آگے ایک اور غزوہ ہے، غزوہ مریسی کہا جاتا ہے اس کو، جس کو غزوہ بنو مصطلق کہا جاتا ہے۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں آپ لوگوں کے ساتھ اس پہ بات کروں گی۔ آج جو سیکھا اللہ سے قبول فرمائے، اللہ ہمیں سیکھ کر سمجھنے کی توفیق عطا کرے اور عمل کرنے والوں میں شامل فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔